الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مومن کی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے اس کے اخلاق کا محفوظ ہونا. ایمان ہو، اخلاق گرے ہوئے ہوں. ایمان ہو، بے حیائی میں مبتلا ہو. ایمان ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو. تو یہ ایمان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے شریعت نے اپنے ماننے والوں کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ ہے اخلاق کی حفاظت. اخلاق بگڑتے ہیں دو بنیادوں پر. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں مختصر انداز میں مضمون کو مکمل کرتا ہوں. اخلاق بگڑتے ہیں دو بنیادوں پر، اور وہ دونوں بنیادیں اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرما دیا. یہ ہماری بدنصیبی کہی ہے کہ قرآن کریم سے ہم اتنے دور ہیں کہ اس کے مضامین اور اس کے مطلوبہ جو احکام ہیں اس سے کما حقہ واقف نہیں ہے. پہلی بنیاد ہے جس راستے سے ایمان والے کے اخلاق تباہ ہوتے وہ ہے بد نگاہی، بے پردگی. مردوں کی طرف سے کہیں گے تو بد نگاہی کہیں، اگر جن سے مخالف کی طرف سے کہیں تو بے پردگی کہیں. یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا. جتنے اس وقت میں بے حیائی کے، فحش کے واقعات سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملتے ہیں، اگر آپ ان سب کے پیچھے جا کر جہاں سے یہ چنگاری سلگی ہے اگر آپ وہ چنگاری نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یا تو بے پردگی کی وجہ سے یہ راستہ صاف ہو گیا یا بد نظری کی وجہ سے یہ راستہ صاف ہو گیا. اس لیے قرآن نے اتنے کھرے اور صاف انداز میں مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ صاف صاف حکم دیا. فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. صاف کھرے انداز میں فرمایا. اس میں کوئی جو ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ایمان والے مردوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کو پست رکھیں، نگاہ کی حفاظت کریں. جی پھر عورتوں کو الگ خطاب دیا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو حکم دیا گیا
عورتوں کو اس معاملے میں خاموش رکھا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا تو عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے آنکھوں کی اور بے پردگی کے وبال سے۔ اس وقت جتنے حالات ہمارے مسلم سماج میں بھی فحش اور بے حیائی کے دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا دخل بے پردگی کا نظام ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ احکامات دیے جن احکامات میں خود بندوں کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بندوں کا فائدہ۔ اس لیے قرآن نے صاف دو ٹوک انداز میں کہا کہ تمہارے اخلاق تباہ ہوتے ہیں، اس کی جڑ بے پردگی، بے حیائی، یہ سب اسی راستے سے آتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ پردے کا، شرعی پردے کا جو نظام شریعت نے بتایا اس کو اپنے گھروں میں جاری کرنا۔ بچیاں بھاگ رہی ہیں، کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیا اچانک رات میں سوئے صبح میں اٹھ کے بوریا بستر لپٹ کے بھاگ گئے؟ ممکن ہے ایسا؟ ناممکن ہے۔ چنگاری کہاں سے لگی؟ غور تو کرو ذرا۔ جہاں چنگاری لگی، چنگاری کو چنگاری نہیں سمجھا، ترقی سمجھا، بہترین تہذیب سمجھا، کلچر سمجھا، چلتا مل صاف سمجھے۔ چلتا تو چلے گئے، اب رونے دھونے سے کیا ہے؟ اب پانیاں دم کرا کے ڈال رہے ہیں، اب ملتا جب ملتا پانیاں دم کرانے، اب کیا دم کرائیں گے؟ جس وقت میں ماں باپ کو چاہیے تھا کہ جب یہ اس عمر کو پہنچے جس عمر میں ان کی جس اب جوانی چڑھ رہی تھی، اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان کو بتاتے، پڑھاتے اور ان کو سمجھاتے کہ یہ ہے راستہ جہاں سے تمہارے لیے غار شروع ہوتا ہے، تم اندر جاؤ گے تو واپس نہیں آ سکتے، تم اکیلے خراب، تمہاری آنے والی پوری نسل خراب ہوگی۔ ایک راستہ یہ۔ دوسرا راستہ جہاں سے اخلاق بگڑتے ہیں وہ ہے نکاح کی تاخیر۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا۔ ایک، فرض نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے ادائیگی میں تاخیر مت کرو۔ دوسرے، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو اپنے مکان تک پہنچانے میں تاخیر نہیں کرنا۔ اور تیسرے، سرکار نے ارشاد فرمایا نکاح جب جوڑا مل جائے، جوڑا مل جائے، اب جوڑا مل جانے کے بعد اب نکاح میں تاخیر نہیں کرنا۔ ہمارے پاس نکاحوں میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے۔ ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، بھوک کے وقت میں مرچی چٹنی بھی ڈالے تو بریانی سے زیادہ مزے سے کھا جاتا۔ بھوک مٹنے کے بعد کتنا اچھا بھی کھانا رکھو، جب ضرورت ہے، جب عمر کو پہنچ گیا، ارے بیٹا پیراں کو نہیں ٹھہریا، دودھ کے داتا نے کہ بیٹا تیرے اب بیچ کیسا رہے، اب بھی ٹھہریا نا، اب بیچ کیسا جاتا، لگائے ستا پورا سود کے ساتھ واپس آنا، تیرے کو 10 لاکھ لگائیں، تیرے کو یہ لگائیں، تیرے کو MBBS بنائی، اب بیچ کیسا جاتا، بابا دیے سو پورا سود کے ساتھ واپس نہیں آیا تو کیسا، تیری کمائی سے نہیں کھائے رہے ہم لوگ پیچھے کر رہے ہیں۔ حیا کے مارے بول نہیں سکا۔ آپ کو نہیں معلوم کون سی عمر میں کیا کرنا؟ بازار کی معتبری کرنا آسان ہے، ضروریات زندگی کو وقت پر ادا کرنا یہ اصل کمال ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت سورہ نور کی آیت نمبر 32 جو میں نے پڑھی، وہ سورہ نور ویسے بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ سورہ نور اپنی گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ،
اس میں پردے کا حکم، نگاہ کی حفاظت کا حکم، گھروں میں کس طریقے سے اوڑھنیاں ڈالنا اس کا حکم، پیروں میں جو گھنگرو باندھ کے گھنگرو کے حساب جو چین پہن رہے ہیں اس کا حکم، یہ پورے احکامات اللہ نے سورہ نور کے اندر ذکر کیے۔ ساری دنیا کی چیزیں ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو لا کر دے دیا، قرآن کا ایک سورت ان کے سامنے نہیں رکھا کہ بیٹی اس میں تیرا خدا تجھ سے خطاب کر رہا، ذرا پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے سرپرستو، اے ذمہ دارو، تم میں سے جو بھی بے جوڑ ہو، چاہے اب تک نکاح نہیں کیا یا نکاح کیا تھا بیوی مر گئی یا شوہر مر گیا، بے جوڑ ہو گیا، سب کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَأَنْكِحُوا، ان کا نکاح کرا دو۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کا کیا ہوگا، دوسری شادی کرے تو بچے جی صاحب جو ہے خراب ہو جائیں گے نا۔ کیا عجیب جواب دیا حضرت نے، لکھا بچوں کی خرابی کی فکر تو آئی، یہ خراب ہو رہی نا، انہیں یا منہ مار رہا ماموں مار رہا، اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ رزاق تو اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دانا دانا پہنچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر کہ بچوں کا فیوچر خراب ہوگا، فرمایا کہ جی صاحب اس کا ایمان خراب ہوگا، اس کی بھی فکر کرنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی وہ نام پہ پیار تھا، دو ملگیاں بنا دیے، وہ آمدنی آتے رہتی، کھاتے رہتی، مزے سے رہتی ہے۔ کیا ضروریات زندگی میں خالی کھانا لکھا ہوا؟ عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، ضروریات زندگی صرف کھانے کا نام ہے۔ ہر انسان کے ساتھ جو فطری ضروریات لگے ہوئے، کیا ایک ملگی سے وہ پورے ہو جائیں گے؟ اسلامی احکامات کے اندر گہرائی میں جا کے دیکھو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جوڑا مل گیا تو اب تاخیر نہیں کرنا۔ اس لیے سرپرستوں کو حکم دیا کہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ غور سے سن، 3 فائدے اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھے، بس یہ 3 فائدے، اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ نکاح کے راستے سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی عفیف زندگی گزارے گا، نگاہ بہکے گی نہیں جی، اخلاق اس کے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ فائدہ سرکار نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو ذمہ داری نبھا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا نگاہ بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے گی، شرمگاہوں کے فتنے سے یہ سب نسل انسانی بچ جائے گی، یہ سب سے بڑا فائدہ۔ آج پورے ملک میں طلاق ثلاثہ اور جی صاحب جو 2 مسائل ہوئے، اس کے اوپر پورا میڈیا لے کر پورے لوگ خالی یہ 2 کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کو لپٹ کے رکھ دیا، یہ قاضیوں کو معلوم، مول صاحبوں کو معلوم، عالموں کو معلوم، اپنے کو نہیں معلوم، اپنے کو سمجھ میں آیا جیسا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج غیروں کو موقع ملا، وہ ہمارے سر پر ہمارے آئلی قوانین کے اندر دخل اندازی کر کے تھوپ رہے ہمارے اوپر، خبردار ہم جیسا بولے ویسا کرنا۔ اور ایک دن آئے گا کہ تم یہاں بیٹھ کے بھی نکاح نہیں کر سکتے، پھیرے لگا کے نکل جانا گھر کو، وہ دن آئے گا۔ پھر پہلا فائدہ یہ ہوگا نکاح کا، نگاہ محفوظ رہے گی، شرمگاہوں کے فتنے سے یہ امت بچ جائے گی۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو جلدی کرو، تاخیر نہیں کرنا۔ دوسرا ارشاد فرمایا، دوسرا فائدہ نکاح کا یہ ہوگا، آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
میرے اللہ کا کلام، اللہ اکبر، کیا گہرائی لیے ہوئے ہے. اور قرآن نے تو احکامات نکاح کے معاملے میں اور آئلی مسائل میں ایسی دکھتی رکھ اندر سے پکڑ کے کھینچا ہے، پکڑنے کے بعد ہل بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ بہانہ کر سکتے ہو، جیسے ہم لوگ بول صاحب پیروں پہ نہیں ٹھہریا جی، پیروں پہ نہیں ٹھہرا، اصطلاح ہے ہماری، یعنی ابھی ذمہ داریاں نبھانے کے لائق نہیں ہے، 4 پیسے کماتا وہ وہاں کچھ خرچ ہو جاتی، کچھ پیچھے ہے نہیں ہے، کیا تو بھی آئے تو لائس اس کو کہاں سے کھلانا، تو کھلانے والا ہے، لائس اس کو کھلانا لگا، تو اپنا نوالا چاک کو نگل نہیں سکتا، تو دوسروں کیا کھلاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر تم تنگ دست ہو. اللہ کا وعدہ ہے، کسی ایرے خیرے کا وعدہ ہوتا تو سنی انسنی کرنے کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہو جانے کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش سمجھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا دے. میرے اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، نکاح کے راستے سے اگر تم فقر و فاقے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. غنی کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ الگ ہی سمجھ. غنی کا مطلب ہے لاری بھر کو مہاراجا کا سٹ آ جاتا، 3-4 قسم کے جساب ڈنر سٹ آ جاتے ہیں، یہی گھر کے اندر سامان کی ریل پیل ہو جاتی، پھر سوٹ کے سلک آ جاتا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بچی کے قدم بڑے اچھے مول صاحب، یہ بھی گرم وہ بھی گرم، سب ماشاء اللہ. یہ نہیں ہے. کبھی اللہ کا کلام کھول کے پڑھو. غنی کا کیا مطلب ہے؟ غنا کا مطلب ہے انسان کی جو ضروریات زندگی ہے اللہ تعالیٰ آسانی سے مکمل کرا دے گا. آرام کے اسباب کا آ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی زندگیاں دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے جب فتوحات کے دروازے کھلے تو صحابہ یہ کہنے لگے کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا رہا، اتنے فتوحات کے دروازے کھلے. تو دوسرا فائدہ نکاح کا یہ ہوگا کہ انسان اگر غنی ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، نکاح کے نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. کیا قرآن کی وہ آیتیں آپ نے نہیں پڑھی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ایک جگہ فرما وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم کو ڈر ہو تنگ دستی کا، اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور اپنے تنگ دستی اور فقر و فاقے کی شکایت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ صحابی نے سرکار کی ہدایت پر جب نکاح کیا، نکاح کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فقر و فاقے کو دور کر دیا. دور کیسا ہوتا؟ محدثین نے اس جملے کو نوٹ کر کے اس کے اوپر بحث کی. دور ایسے ہوتا جب گھر والی آ گئی نا، گھر والی نہیں رہے تک بے فکر رہتا، رات میں 12 بجے بھی آتا، رات میں 4 بجے بھی اٹھ کے چلا آتا، دوست ہے کیا فکر ہے اس کو. لیکن جب گھر والی آئیں گی، سرد گرم معلوم ہوں گا تو رستے تلاش کرتا ہوں، بھائی کب تک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کیا تو بھی کرنا، اماں کا منہ بند کرانے، باپ کا منہ بند کرانے، کیا تو بھی کرنا، کچھ بھی نہیں تو نہیں، گھر والی کا تو لاؤ بولی تو کہاں سے لا کو دوں. اس کے دل میں جی صاحب یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، 4 طرف ہاتھ مارتا، ادھر کام کرتا، کاروبار میں لگتا، آدمی کو فکر والی زندگی نصیب ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا. تو اس لیے نکاح کا یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آدمی اگر جو ہے تنگ دست ہو تو بھی نکاح کرو، اللہ اس راستے سے برکت عطا فرمائے گا، بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا. اور تیسرا فائدہ نکاح کے راستے سے کیا ہوگا؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، نکاح کر دینے سے اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، یعنی مومن کامل بن جاتا ہے.
اور حقیقت میں مجاہدے، قربانیاں، جی صاحب جو وہ سب تو عبادتوں کا لطف، تلاوت کی حلاوت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور دوسروں کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے میں جو تگودو کرتا ہے، اس کی لذت تو آدمی کو نکاح کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہے، جی فقر و فاقہ دور ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تم کو بے نیاز کر دیں گے، غنی کر دیں گے، اور سب سے بڑی چیز ہمارے اخلاق کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے اس نکاح کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ جو ہے لڑکا بھی الحمدللہ عالم دین مفتی ہے۔ ابھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تفسیر کا، تو اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لڑکی کو نکاح کے لیے ترجیح دیا، آخر اس کی وجہ کیا؟ ہمارے بڑے بزرگوں نے جو کتابوں پر محنت کی وہ ایسے ہی نہیں کی، اپنے جسم کا خون جلا کر امت کے واسطے ایک ایسا سرمایہ پیش کیا، جہاں بھی تمہارے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے میں، وہاں انہوں نے اس کی رہبری کی۔ چاہتے تو وہ بھی بڑے بزنس مین بن سکتے تھے۔ بڑی عجیب بات لکھی، فرما دینداری کو کیوں ترجیح دی؟ حضور نے فرما کہ جی صاحب دیندار عورت سے نکاح کر، وجہ کیا؟ حضرت نے لکھا اصل وجہ یہ ہے، لڑکا اگر دیندار ہوگا، بچی منہ پھٹی ہے، بد اخلاق ہے، جی صاحب جو ہے ان کی تربیت نہیں ہوئی، جیسی تیسی ہے، فرما کہ اگر دیندار لڑکے کو تلاش کر کے اس نے اس کا جوڑا بنا دیا، فرما کہ اس دینداری کی وجہ سے اس کی بد اخلاقی کو یہ جھیلتا رہے گا۔ نہیں بھائی، اللہ کی بندی ہے، برداشت کرنا پڑتا۔ سرکار کی خدمت میں آ کر شکایت کی ایک صاحب نے، کہا کہ گھر والی بڑی بد زبان ہے، کیا کروں؟ فرما طلاق دے۔ اللہ کے رسول کیسا طلاق دوں؟ بہت چاہتا۔ یہ جو جھیل رہا ہے نا، یہ کیا وجہ سے جھیل رہا؟ دیندار ہے، آخرت کی فکر ہے، خدا کے بندوں کے حقوق کو جانتا ہے، اس لیے جھیل رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق دے۔ اللہ کے رسول کیسا طلاق دوں؟ بہت چاہتی۔ فرمایا میں بھی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا جب چاہتا ہے، محبت ہے، برداشت کر۔ چلے گئے، کچھ دنوں تک جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے برداشت۔ پھر دوبارہ نبی کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول برداشت سے باہر ہو گیا، سر سے اوپر ہو گیا پانی، یہ صاحب اب برداشت نہیں ہوتا۔ سرکار فرمایا طلاق دے۔ اللہ کے رسول کیسا چھوڑوں؟ برداشت۔ لڑکا اگر دیندار ہوگا، لڑکی اگر بد اخلاق بھی ہوئی، غیر تربیت یافتہ بھی ہوئی، جھیل کے چلے گا۔ اس کے بالمقابل عکس اگر لڑکی دیندار ہے، دیکھو کتنے واقعات خود آپ حضرات کے جی صاحب چلنے پھرنے محلوں کے اندر آپ کو نظر آتے، پیوٹ شوہر ملا، بچی جی صاحب دیندار نہیں نبھا رہی، سمسار کو نہیں لگی، بچوں کی اماں نہیں بنی، نہیں مارے دھاڑے کیا بھی کرے تو بھی برداشت کیوں کر رہی؟ یہ دینداری کی برکت ہے، تم جیسے بد اخلاق مردوں کو جھیل کے چل رہی ہے، تمہارے تھپڑ بھی کھا رہی ہے، تمہارے تانے بھی سن رہی ہے، تمہارے جی صاحب کڑوے کسیلے بھی سن رہی ہے، یہ سمجھ رہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، شوہر کی خدمت کرنے کا ہے، ان کو راضی کرنے کا ہے، یہاں کیا ہے ایسا بھی کھاؤں گی ویسا بھی کھاؤں گی، ڈھکلے کھائے بھی تو جانا چاہیے، کرے بھی تو جانا چاہیے، لیکن اللہ کے پاس تو میری عزت رہیں گی نا۔ سرکار نے فرمایا کہ شوہر راضی ہے تو وہ جنت ہے، یہ سوچ کے یہ سب برداشت کرے۔ کتنے واقعات خود اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھو، یہ دینداری کی برکت نہیں تو اور کیا؟ لیکن دینداری کی سڑیا کا نام ہے، ٹوپی لگانے کا نام دینداری ہے؟ نہیں، برقع پڑھا دینے کا نام دینداری ہے؟ نہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری یہ ہے حقوق معلوم ہو، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا درجہ، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا درجہ، یہ معلوم ہونا اصل کمال ہے۔ ہمارے قاضی صاحبان جو کتابچہ دیکھتے ہیں، وہ گلے ملنے کی چکر میں، مصری بادم کی چکر میں سب سے پہلے اندر گیا تو نکلتا ہی نہیں انہیں، سرتی جمعہ کی تک بھی نہیں نکلتا، وہ کہاں لٹکا دیں گے وہیں رہ جاتا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، وہ جو بکلیٹ ہے، وہ بکلیٹ کے اندر حقوق زوجین بول کے باضابطہ لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے۔ گھر کو بچی کو بلائے کلاس میں خالی بیٹھ کے ہے، اماں وہ کہاں ہے بکلیٹ، ذرا یہ پڑھ،
نہیں آتا تو پڑھ کے سنانا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کام جو کرنے کے ہیں ہم نے نہیں کیے، نتیجہ کیا ہے؟ 8 دن نہیں ہوئے، نہیں مہینہ نہیں ہوا، کورٹ کچہری کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی سخت ضرورت ہے. ہر سرپرست اس کی فکر کرے کہ جی صاحب میں اپنی اولاد کو حقوق کے ادا کرنے والا بنا دوں، لڑکی ہو کہ لڑکا. اگر یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے ہوں گی، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے احکامات کی روشنی میں انشاءاللہ دونوں کی زندگی پرسکون گزرے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، عدالت کی کورٹ کچہریوں کی. تو 3 طلاق کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، وہاں تک تو نوبت جاتی ہی نہیں، بہت دور کی بات ہے. پہلے جہاں ادھر بھی گرم خون ہے ادھر بھی گرم خون ہے. بڑوں کا کام کیا ہے؟ دیکھ لیں گے اس کا ماموں جی صاحب جو ہے پولیس میں ہے، انہیں ایسا ہے، دیکھ لیں گے. ایسا بات تھوڑی. ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکے دونوں کو حقوق یاد دلا کر آپس میں جی سب اپنی نگرانی میں ان کی زندگی کی گاڑی آگے چلانے کی کوشش کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ بچے تو نادان ہیں، ان کو کیا معلوم ہے، خون گرم ہے ان کا، ان کو ٹھوکر نہیں لگی، ان کو تجربہ نہیں ہے، آگے چل کر کیسے مراحل آگے ان کو کیا معلوم ہے. طیش میں فیصلے کر لیا، بعد میں پریشان ہوتا. پھر اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور نکاح سے متعلق شریعت نے جو حدود اور حقوق یہ دونوں جی صاحب طے کیے ہیں، اس کو جی صاحب ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آخری درجے میں جو قاضی صاحب کی کتابیاں دی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جی صاحب بکلیٹ، اس کے اندر تو ان کے حقوق بتائے گئے ہیں، ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ یہ جوڑا نوشا بھی مفتی ہے اور لڑکی بھی عالمہ ہے، اور یہ صاحب یہ دونوں ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے کہ یہ دونوں اپنے آپس کے حقوق ادا کرنے میں اور 2 خاندانوں کے لیے آپس میں جوڑ کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور آپس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.